اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیہ طاہرین۔ عزیزان، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں شب جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں لے کر۔ آپ سب جانتے ہیں شب جمعہ جمعرات کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی فضیلتیں، اس کے اعمال، ہمیں کس طرح سے شب جمعہ کو گزارنا چاہیے، اسی حوالے سے کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے شب جمعہ کے اعمال۔ شب جمعہ کے اعمال بہت زیادہ ہیں اور یہاں ہم چند اعمال کی ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ شب جمعہ رات کا نور اور روز جمعہ روشن ترین دن ہے، لہٰذا اس شب و روز میں بکثرت درود شریف اور مذکورہ ذکر کو پڑھیں۔ مذکورہ ذکر یعنی کہ جو اب ذکر کیا جائے گا، کون سا ہے وہ ذکر؟ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ پاک اور بزرگ تر ہے خدا، اور خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھیں، اور جس قدر زیادہ پڑھ سکے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ شب جمعہ میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 1000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ مستحب ہے کہ جمعرات کی عصر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، اور بسند صحیح امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جمعرات کی عصر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں طلائی قلم اور نقرئی کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ اس میں جمعرات کی عصر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ہوئے درود کے سوا کچھ نہیں لکھتے۔ اللہ اکبر۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ اس طرح سے درود پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہلاک کر، خواہ وہ جن ہے یا انسان، خواہ وہ اولین سے ہیں یا آخرین سے۔ جمعرات کی عصر کے بعد سے روز جمعہ کے آخر تک مذکورہ درود کا 100 مرتبہ پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ نیز شیخ فرماتے ہیں جمعرات کو دن کے آخری حصے میں اس طرح استغفار کرنا مستحب ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد خاضع مسکین مستکین لا یستطیع لنفسہ صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا، صلی اللہ علی محمد وعطرۃ الطیبین الطاہرین الاخیار الابرار وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا ترجمہ: اس خدا سے طلب مغفرت ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ و پائندہ ہے۔ میں اس کے حضور ایسے بندے کی طرح توبہ کرتا ہوں جو ذلیل، محتاج اور بیچارہ ہے، جو اپنے کاروبار، دفاع اور نفع و نقصان کا مالک نہیں، اپنی موت، زندگی اور قیامت کے دن اپنے حشر و نشر پر کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ اور نیک و پاک باز آل پر خدا کی رحمت اور سلام ہو جس طرح سے ان پر سلام کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
شب جمعہ میں قرآن کی ان صورتوں کی تلاوت کرنا چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک کے فوائد کثیر اور ثواب بہت زیادہ ہیں۔ وہ کون کون سے سورے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ تاسین والی 3 سورتیں الف لام میم، سجدہ، یاسین، صاد، احقاف، واقعہ، حامیم سجدہ، حامیم دخان، طور، اقتربت اور جمعے کی تلاوت کریں۔ یعنی یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ سب سوروں کے نام لیے ہیں۔ اگر وقت کی کمی ہو تو سورہ واقعہ اور اس سے قبل سورتوں کی تلاوت کریں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا تو اسے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں حاضری نصیب ہونے سے پہلے موت نہیں آئے گی اور وہاں جناب علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شب جمعہ میں پڑھی جانے والی بہت سی نمازیں ذکر ہوئی ہیں جن کی تفسیر مفاتیح الجنان میں درج ہے۔ مومنین کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں جیسے جناب زہرا کیا کرتی تھیں۔ نیز اگر مرحوم مومنین میں سے 10 کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو ایک روایت کے مطابق ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ شب جمعہ کی وہ دعائیں پڑھیں جو وارد ہوئی ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں ہم ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بسند صحیح امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص شب جمعہ نافلہ مغرب کی آخری سجدے میں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس عمل سے فارغ ہونے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اگر ہر شب میں اس دعا کو پڑھتا رہے تو اور بھی بہتر ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک بوجہک الکریم واسمک العظیم ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تغفر لی ذنبی العظیم۔ خداوندا، میں تیری کریم ذات اور تیرے برتر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے اور اگر اس رات یا اس دن فوت ہو جائے یعنی کہ مر جائے، انتقال کر جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وابن امتک وفی قبضتک وناصیتی بیدک امسیت علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ برضاک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یعنی کیا؟ یعنی اے معبود، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ اور تیری کنیز کا بیٹا ہوں اور تیرے قبضے میں ہوں، میری مہار تیرے دستے قدرت میں ہے، میں نے تیرے عہد و پیمان پر رات گزاری، جتنا ہو سکے میں تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے جو میں نے انجام دیا ہے، تیری نعمت کا بار اور میرے گناہوں کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے، بس میرے گناہ معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی گناہ یعنی اللہم یا شاہدہ کل نجوا، اے خدا سب رازوں کی جاننے والی۔ 10 مرتبہ یہ ذکر کہیں۔ ذکر شریف شب عید الفطر میں بھی پڑھا جاتا ہے، یہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ کون سا ذکر؟ یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآل خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ اے وہ ذات
جس کا احسان مخلوق پر ہمیشہ ہے اور وہ جس کے دونوں ہاتھ عطا کے لیے کھلے ہیں۔ اے بڑی بڑی نعمتیں دینے والے خدا بندہ، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، جو مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، اصل فطرت ہیں، اور اے بلندیوں کے مالک، اس رات میں میرے گناہ بخش دے۔ بے شک پروردگار عالم ہی ہمارے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ عزیزان، جمعرات کے دن 3 مخصوص نمازیں اور ان کی فضیلت بھی نقل ہوئی ہے۔ جمعرات کے دن پہلی نماز حاجت، امام حسن عسکری کا ارشاد ہے، جو شخص جمعرات کے دن 2 رکعت نماز بجا لائے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ توحید پڑھے، تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تمہاری جو بھی حاجت ہے بیان کرو کہ وہ پوری کی جائے گی۔ اس نماز کا حوالہ مفاتیح الجنان ہے۔ دوسری نماز معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعرات کے دن 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اور 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اور دن کو عصر کے بعد 40 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد اور 40 مرتبہ استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے برابر نیکیاں جنت میں ایک شہر عطا کرے گا، 200 حور العین میں سے شادی کروائے گا، اس کے نامہ اعمال میں ہر فرشتے کی 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا، اور ہر آیت کے بدلے میں 1000 شہید کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ عصر کے بعد 40 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر 40 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اجدد لہ فی ھذا اليوم وفی کل یوم عہدا وعقدا وبیعتا فی رقبتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جمعرات کے دن کا ذکر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ پڑھیں۔ اب تیسری نماز بتانے جا رہی ہوں، جمعرات کے دن کی نماز حاجت۔ عالم ربانی آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت۔ عالم ربانی آیت اللہ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس بیٹھنے والوں اور شاگردوں کو جمعرات کے دن رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نماز کی بہت زیادہ سفارش اور وصیت کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آیت اللہ مرتضیٰ کاشمیری جب بھی یہ نماز بجا لاتے تھے تو کوئی نہ کوئی ہدیہ ان کو ضرور ملتا تھا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ سید ابن طاؤس کی کتاب سے بیان کرتے ہیں، 4 رکعت نماز ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی 2 رکعت کی نیت کریں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 21 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید، رکوع و سجود کو مکمل کر کے سلام پڑھ کر پہلی 2 رکعت کو مکمل کریں، پھر باقی دوسری 2 رکعت کی نیت کریں
اور تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 31 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، یعنی وہی سورہ توحید۔ پھر چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 41 یعنی 41 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، یعنی کہ سورہ توحید پڑھیں۔ رکوع و سجود کو مکمل کر کے سلام پڑھ کر دوسری 2 رکعت کو مکمل کریں اور سلام پھیرنے کے بعد 51 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور پھر 51 مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھیں۔ پھر سجدے میں سر رکھ کر 100 مرتبہ یا اللہ پڑھیں۔ پھر اپنی جو حاجت ہے خدا سے مانگیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نماز کے بجا لانے کے بعد خدا سے کہیں کہ یہ پہاڑ مٹ جائے، ختم ہو جائے، تو واقعاً حکم خدا سے ختم ہو سکتا ہے۔ اگر باران رحمت کا سوال کرے تو یقیناً بارش برس سکتی ہے۔ گویا اس کے اور خداوند متعال کے درمیان سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر یہ نماز بجا لانے والا خدا سے نماز کے بعد کچھ نہ مانگے تو خدا اس سے ناراض ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کوئی شخص شب جمعہ کو محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے گا، آسمان پر فرشتے اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے۔